بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبریں ہیں بے شمار، ایک سے بڑھ کر ایک امپورٹنٹ خبر، لیکن کمی وقت، قلت وقت کی وجہ سے دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں اور دو اہم ایشو، جیسا کہ میں نے تھمبنیل پہ بھی لکھا ہے کہ فیض حمید کی حاضری اور الزامات سے انکار، اور میاں نواز شریف اب الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ ان کی تاحیات نااہلی جمعہ کے دن ختم ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن ہی غالباً ان کو 2017 میں نااہل قرار دیا گیا تھا۔ جمعہ کا روز ویسے سپریم کورٹ کی تاریخ میں ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے، اور لیکن اس سے پہلے دو چھوٹی چھوٹی خبریں۔ ایک تو یہ ہے کہ شیخ رشید، اعجاز الحق فردوس شمیم نقوی یا شمیم، ہاں میرا خیال ہے یہی نام ہے، وہ ویسے تو کیا کہنا چاہیے، زنانہ نام ہے، بندہ یہی سمجھتا ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کے کراچی سے اور راولپنڈی سے شیخ رشید اور اعجاز الحق کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جناب اب جو پی ٹی آئی کے پتہ نہیں قائم مقام چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان، انہوں نے ایک مرتبہ پھر عمران خان کا بیانیہ دہرانا شروع کر دیا ہے کہ جناب لندن پلان کے حصے کے مطابق تحریک انصاف کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ لندن پلان، کس لندن پلان کی بات کر رہے ہیں۔ لندن پلان تو وہ تھا جو 2014 کے دھرنوں سے پہلے بنایا گیا تھا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا، اور اس کے نتائج آج دن تک قوم بھگت رہی ہے۔ قوم سے مراد سب لوگ، سب ادارے، جو اس جرم میں شریک تھا وہی اس جرم کی سزا بھگت رہا ہے۔ تو اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں۔ ویسے اور بہت سی خبریں ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو میرے نزدیک یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اہل قرار دیے جائیں گے۔ تاحیات نااہلی ویسے تو ان کی الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت ختم ہو چکی ہے، 5 سال کی نااہلی وہ مکمل کر چکے ہیں، نااہلی کا دور۔ لیکن دوسری خبر جو ہے وہ اس سے آغاز کرتے ہیں کہ فیض حمید سابق DGI وہ کمیشن کے روبرو، اب یہ بڑی مبہم سی خبر ہے کہ وہ پیش ہوئے، یہ سوالات کے جواب دیے۔ بہرحال انہوں نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ جو ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے ایک ایجنسی کا اعلیٰ افسر ہونے کے باوجود دھرنے کو آرگنائز کیا یا فیسیلیٹیٹ کیا، انہوں نے ان الزامات سے انکار کیا، اور کہا کہ جو دھرنے کے شرکاء، وہ 2017 والا دھرنا تھا فیض آباد والا، اس کے شرکاء سے جو مذاکرات کیے گئے، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر داخلہ بھی موجود تھے۔ کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں وہ بھی موجود تھے، DGI بھی موجود تھے، اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نوید مختار، اور آرمی کی قیادت بھی موجود تھی۔ وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ان سے مذاکرات کریں، تو میں نے مذاکرات کیے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ انہوں نے ساری ذمہ داری اس وقت کے DGI پر ڈال دی کہ جی میں تو ان کے حکم اور کابینہ کے حکم کی تعمیل کر رہا تھا، اور یہی بیانات تقریباً اسی طرح کا بیان جو ہے وہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اس کمیشن کو دے چکے ہیں۔ تقریباً اسی طرح کا بیان جو ہے وہ دے چکے ہیں احسن اقبال، جو اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب، لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر ان کو یہ آرڈر بھی کیا گیا ہے DGI کی جانب سے یا وزیر اعظم کی جانب سے، تو کیا ایک فوجی افسر جو ہے وہ اس طرح دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات کر سکتا ہے؟ آئین میں اس کی اجازت ہے، قانون میں اس کی اجازت ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا وہاں پر ایک صاحب وردی میں وہ لوگوں میں ہزار کے نوٹ تقسیم کر رہے تھے، وہ اس وقت کے DG رینجرز تھے شاید،
لیکن یہ بات اچھی ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ کمیشن کے روبرو پیش ہوئے، لیکن بات وہی ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، اس میں سے برآمد کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ البتہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کر کے سپریم کورٹ میں پیش کر دی جائے گی، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جانے، اس کا کام جانے، اس پر تو ہم زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، تو لیکن انتظار ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جناب، آج سپریم کورٹ میں وہ تاحیات نااہلی کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں دونوں جانب کے دلائل، خاص طور پر جو لوگ تاحیات نااہلی کے حق میں ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے گئے وکلاء کے۔ میں زیادہ تکنیکی معاملات میں نہیں جاتا، اوور آل ایک ویو یا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ دفعہ 62(a)(f) کے تحت یہ ہوا، میں آپ کی سہولت کے لیے، آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے باشعور ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ 5 جنٹل مین کی دانش 362 کے ایوان، جو پارلیمنٹ کا ایوان یعنی قومی اسمبلی کا ایوان ہے، کیا ان پر بھاری ہے؟ یعنی 362 کے ایوان نے ایک الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم کی ہے، تاحیات نااہلی کو 5 سال کی نااہلی قرار دیا ہے اور اس میں ترمیم کی ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، اس ترمیم کو الیکشن ایکٹ میں جو ہوئی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب کسی وقت کسی کا موڈ ہو تو وہ کسی کو تاحیات نااہل کر سکتا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آئین میں کسی جگہ بھی تاحیات نااہلی کا ذکر نہیں ہے۔ آئین میں ہے 2 سال کی نااہلی ہو سکتی ہے، 5 سال کی نااہلی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو دفعہ 62(f) کے تحت نااہلی کا ذکر ہے، مدت کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس وقت کے وہ جو 5 رکنی بینچ تھا، اس نے جناب میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا۔ پھر آپ کے علم ہے کہ وہ جہانگیر ترین کو بھی تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ تو اب بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب آہستہ آہستہ یہ جو معاملہ ہے یہ اپنے منطقی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی بہت سے سوالات کیے، اور جسٹس جو جمال مندوخیل ہیں، جسٹس محمد علی مظہر نے، جسٹس مسرت ہلالی نے یہ سوالات کیے، جس سے ان کے ریمارکس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جمعے کے روز اس کیس کا مختصر فیصلہ آ جائے گا 5 جنوری کو، اور جس میں تاحیات نااہلی کو ختم کر کے 5 سال کی نااہلی یعنی ایک مدت لگا دی جائے گی۔ اور اس میں واضح طور پر ایک نہیں متعدد مرتبہ چیف جسٹس صاحب اور دیگر جج صاحبان نے یہ اپنے ریمارکس میں، اپنی آبزرویشنز میں یہ قرار دیا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک شخص جو قتل کر دے، دیگر سنگین جرائم میں ملوث ہو، وہ اپنی سزا کاٹ کر آئے اور الیکشن میں حصہ لے، اور ایک شخص پر دروغ گوئی، یہ جھوٹ بولنے کا الزام ہے، اس کو آپ تاحیات نااہل کر دیں۔ اور پھر آپس کی بات ہے، مصلحتاً ہی صحیح، وہ کون شخص ہے اس پاکستان میں جو جھوٹ نہیں بولتا؟ ہم دن میں پتہ نہیں سینکڑوں جھوٹ بولتے ہیں، فون آتا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں فلاں جگہ پہ ہوں، ہم کسی مارکیٹ میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جناب میں تو اس وقت گھر والوں کے ساتھ ہوں، گھر میں کوئی بھی نہ آیا ہوا ہو تو کوئی فون کر کے پوچھے تو ہم کہتے ہیں جی مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، کئی دفعہ اس کا تجربہ بھی ہوا ہے، مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ گھر میں وہ لینڈ لائن فون ہوتے تھے، تو کوئی فون آیا تو کہہ دیتے تھے کہ میرا کہنا گھر پہ نہیں ہے، بچوں کو ہم کہتے تھے۔ تو جھوٹ آپ یقین کیجئے کہ میں بڑے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں، یہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں جو ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آ کر بیٹھتے ہیں، بڑی دلیلیں دیتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت دروغ سے کام لیتے ہیں، راست گوئی سے کام نہیں لیتے۔ تو اس پیمانے پر تو کوئی اتر ہی نہیں سکتا کہ جی یہ صادق ہے
اور امانت دار ہم کتنے ہیں. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہماری قوم، میں اپنی قوم کو متون نہیں کر رہا لیکن حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم دن میں کتنی خیانتیں کرتے ہیں. جو شخص جس کی نوکری صبح 8 سے 4 بجے تک ہے، وہ اپنی نوکری کے ساتھ، اپنی ملازمت کے ساتھ کتنی خیانت کرتا ہے. کتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے. کبھی نماز کے بہانے، کبھی وضو کے بہانے 1-2 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 4 بجے اگر آپ کی چھٹی ہونی ہے تو آپ 3:30 بجے ہی اپنا سامان سمیٹ کے، اگر آپ کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تو آپ چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگ خائن بھی ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، ہم لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم لوگ دغا بھی کرتے ہیں، ہم لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں، اور پولیٹیشنز بھی ہم ہی میں سے ہیں. اب دیکھیں آپ کے ساتھ کتنے وعدے کرتے ہیں ہمارے سیاستدان کہ جی ہم آئیں گے، اتنے گھر بنا دیں گے، اتنے لاکھ گھر بنا دیں گے، اتنے کروڑ نوکریاں دیں گے. میں کسی ایک سیاستدان کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. کوئی کہتا ہے میں روٹی بھی دوں گا، کپڑا بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، 5 مرلے کا گھر بھی دوں گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ کتنے وعدے پورے کرتے ہیں؟ ملاوٹ کرتے ہیں. ہے نا حدیث یا شاید آیت ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. من غشا فلیس منہا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. کتنی ہر چیز میں ملاوٹ ہے. دودھ میں ملاوٹ ہے، ہمارے پانی میں ملاوٹ ہے، ہمارے جتنی چیزیں ہم آٹے میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں. دوائیوں میں ملاوٹ ہے، پیٹرول میں ملاوٹ ہے، ڈیزل میں ملاوٹ ہے، اور ہماری ہوا اور فضا صاف نہیں، اس میں ملاوٹ ہے. اپنے پیاروں کے پیار میں ملاوٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو کون صادق اور امین کے درجے پر، اس رتبے پر پورا اتر سکتا ہے؟ وہ خطاب، وہ لقب، وہ کس ہستی کے لیے تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے کل کائنات تخلیق اس کے لیے کی ہے. رحمت للعالمین، یہ کہتا ہے رب العالمین. اور ان کے علاوہ تو باقی، اب آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ جناب منکر تھے وہ لوگ دین کے، اسلام کے، اور بعد میں وہ خلیفہ بنے. ہدایت تو اللہ کسی کو کسی وقت دے سکتا ہے. توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں. کل کا بد کردار شخص میں نے، آپ نے، کئی لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے. دنیا آپ کے ارد گرد، شہر میں، گاؤں میں، بد کردار ترین شخص آج سے 10 سال 20 سال پہلے، آج وہ پارسا، 5 ٹائم باجماعت نماز، تہجد، قرآن پاک، کوئی معاف تو اللہ کی ذات کرنے والا ہے. تو ان نٹ شیل بات یہ ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اونٹ جو ہے وہ خیمے میں چلا گیا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بدو کا اونٹ خیمے میں گھس گیا تو پھر بدو اور اس کا خاندان یا قبیلہ پھر اونٹ سے باہر تھا. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اب اونٹ جو ہے وہ خیمے میں چلا گیا ہے. اور اب باقی الیکشن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہ تمام وہ رہنما جو الیکشن لڑنے کے اہل ہیں ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا جائے، ان کو جلسوں کی اجازت دی جائے، اس میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے، اور ہموار سیاسی گراؤنڈ یا میدان، گھوڑا بھی حاضر ہو، میدان بھی حاضر ہو. لڑنے کا مزہ، الیکشن لڑنے کا، ویسے بھی لڑنے کا مزہ تبھی آتا ہے. یہ کیا کہ ایک کہ آپ ہاتھ باندھ دیں. 2018 کے الیکشن میں آپ نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ہاتھ باندھ دیے اور عمران خان کو وہ باکسنگ گلوز پہنا کے ان کے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا کر دیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی اتنی نشستیں نہیں حاصل کر سکی کہ وہ اپنے طور پر حکومت بنا سکتی. پھر بھی جوڑ توڑ کیا گیا. تو اس مرتبہ یہی کچھ ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا نہیں ہو رہا، لیکن کیا کریں، پاکستان کی مروجہ سیاست میں یہی ہے، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف سیاستدان ہیں. اگر عمران خان اس وقت مفاہمت کی سیاست کرتے تو یقین کیجئے ایک تو وہ 5 سال پورے کرتے،
اور عین ممکن ہے کہ وہ اگلے 5 سال بھی ان کے ہوتے، لیکن انہوں نے سازش کے ذریعے، انہوں نے انتقام کے ذریعے، اور انتقام کی سیاست جس شخص نے کی ہے، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا، چاہے وہ آمر ہو، ڈکٹیٹر ہو، سیاستدان ہو، پاکستان کی تاریخ پڑھ لیجئے، جس شخص نے انتقام کی سیاست کی ہے تو وقت نے اس کو معاف نہیں کیا، تاریخ نے معاف نہیں کیا، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اور صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، اور جس نے مفاہمت کی سیاست کی ہے اس کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا، چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں، چاہے وہ محمد علی جناح قائد اعظم ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو۔ میں کنٹمپرری سیاستدانوں کا جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا، ان میں بھی مفاہمت کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے تصادم نہیں، مفاہمت کی سیاست کی ہے۔ اور سیاست خاص طور پر پاکستان میں، ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ اٹ از لائک سلو کوکنگ، ہلکی آنچ پر آپ اپنی ہنڈیا چڑھا کے اس کو پکاتے ہیں۔ آنچ تیز کریں یا تو وہ ہنڈیا جل جائے گی، اور اس میں کچھ ایسی چیز ہے تو پھر وہ ابل کے باہر گر جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں آنچ جو ہے کسی بھی صورت، اور انتقام کی آنچ یہ تو خود آپ کو اپنے آپ کو بذات خود جلا کر رکھ دیتی ہے۔ ویڈیو طویل ہو رہی ہے، فی الحال مجھے دیجیے اجازت، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔